دو محرم ہے اور معمولاً جو ذکر ہوتا ہے وہ سید الشہداء کے اس صحابی کا ہوتا ہے جو صبح عاشور سید الشہداء سے آ کر متصل ہوا اور ملحق ہوا۔ جب حسین بن علی منزل ذو حسن کے پاس سے گزرے تو اصحاب نے کہا کہ تکبیر کی آواز بلند کی۔ اصحاب سے پوچھا گیا، کہا کہ کھجور کے ہم درخت دیکھ رہے ہیں، یہاں نخلستان ہے۔ کہا کہ یہاں کوئی نخلستان نہیں، ہم آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں پر کوئی نخلستان نہیں۔ جب قریب آیا مزید منظر تو دیکھا کوئی لشکر ہے جو آ رہا ہے، ہتھیار بند ہے، نیزوں کے ساتھ ہے، جس کو نخلستان سمجھ رہے تھے، وہ نیزے اور گھوڑے تھے۔ امام نے حکم دیا کہ اس پہاڑی کے پاس چلو تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے اور ہم پہاڑی کے ساتھ اس سامنے سے مقابلہ کریں۔ جب نزدیک آیا تو دیکھا حر کا لشکر، راستہ بھٹک چکے تھے، پانی ختم ہو چکا تھا۔ پچھلی منزل پر امام حسین نے حکم دیا تھا کہ جتنی مشکیزیں اور برتن ہیں پانی کے وہ بھر لو۔ حکم دیا کہ جانوروں تک کے سامنے پانی کو رکھو اور ان کو پانی پلاؤ، اور حکم دیا، روایت کے اندر یہ تاریخ میں ہے کہ جب تک گھوڑے اور اونٹ 3 دفعہ منہ ڈال کر پانی نہ پی لیں کسی جانور کے سامنے سے پانی مت ہٹانا۔ یہ فاطمہ زہرا کے بیٹے کا کرم ہے۔ خون فاطمہ زہرا کی تاثیر دیکھنی ہے، شیر فاطمہ زہرا کی تاثیر دیکھنی ہے تو دیکھو کہ مجبور انسان کو اگر کوئی انسان اس کی مدد کس طرح سے کرے، سمجھ جاؤ کہ فاطمہ کے بچے ہیں، یہ فاطمہ کی اولاد ہیں۔ اور جب مجبوری میں کوئی آ کر نہر پر بچوں اور خواتین پر پانی بند کر دے، سمجھ جانا کسی نجس شجرے کی پیداوار ہے۔ یہ فاطمہ زہرا کے گھرانے کی طہارت ہے۔ بے بس اور بے کس اور لاچار انسانوں کی جس طرح سے خاندان مدد کرتا ہے، کوئی اور مدد نہیں کرتا۔ پانی پلایا گیا۔ علی ابن طعان محاربی کہتا ہے کہ میں بہت پیچھے رہ گیا تھا، دیر سے پہنچا اور نقاہت کی وجہ سے نہ میرا اونٹ چل پا رہا تھا، سواری کا جاندار، میرے ہاتھوں پہ تھرتھری تاری تھی۔ حسین ابن علی کھڑے تھے، میں نے پانی پینا چاہا، میرے ہاتھ کپ کپائے، مشکیزے کا منہ کھل گیا، پانی بھل بھل بہنے لگا، میں نہیں پی سکا۔ امام حسین نے فرمایا ان خراویہ، مشکیزے کے منہ کو ٹیڑھا کرو تاکہ پانی نکلے۔ میں تب بھی نہیں سمجھ پایا۔ پھر امام حسین آگے بڑھے اور اس کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا اور اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ جب سب پانی پی چکے، اذان کا وقت ہوا، اذان دی گئی۔ مولا نے فرمایا تصلی مع اصحابک ہم تصلی معنا، اپنے اصحاب کے ساتھ الگ جماعت کرو گے یا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے؟ مولا نے یہ نہیں کہا تم ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا ہم تمہارے پیچھے۔ رسول کا بیٹا کائنات میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا سوائے رسول اللہ کے، یا اپنے پدر بزرگوار کے، یا اپنے برادر بزرگوار کے۔ جو رسول کے بیٹوں کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے پر مجبور کرے، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کی عبادت قبول، اور سیدھا منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب رسول کی روح حسین ہے تو مجھ میں جرت ہے کہ میں کہوں حسین تم میرے پیچھے نماز پڑھو۔ کہا کہ تصلی مع اصحابک ہم تصلی معنا، کہا کہ بل نصلی معک، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھی گئی، حر کے ساتھی بیٹھے، امام حسین نے خطبہ دیا، تیار کیا اپنے اصحاب کو کہ ہم موت کی جانب جا رہے ہیں، اب واپسی کا راستہ نہیں ہے اور ہم جائیں گے، ہم سب شہید ہو جائیں گے۔ خطبہ ختم ہوا، سامان سفر کو ناقوں پر، مرکبوں پر رکھا گیا۔ فاعترضه حر بن یزید الریاحی، مقتل کے الفاظ ہیں، حر حسین کے سامنے آ گئے، کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو میرے راستے کو روک رہا ہے۔ حر نے جواب دیا کہ لو کان غیرک من العرب ذکر امی بالثقل لذکرت امہ بالثقل، اگر عرب میں کوئی اور میری ماں کا نام اس طرح سے لیتا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے تو میں اس کے ساتھ اس کو یہی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی مادر گرامی فاطمہ ہے، لا یسعنا، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ جب فاطمہ کا نام آئے تو ہم سوائے درود اور سلام کے کوئی بات کہہ سکیں۔ لشکر ساتھ ساتھ چلا، حر راستے کے اس طرف، حسین راستے کے اس طرف، اور ایک دفعہ دونوں کو جا کر کربلا میں پڑاؤ ڈالنا زبردستی امام حسین کو مجبور کیا گیا، اور حر خط کا انتظار کرنے لگے کہ کب شمر ابن ذوالجوشن یا عبید اللہ ابن زیاد کا خط آئے اور حسین کے بارے میں جو ذمہ داری ہے اس کو دی جائے۔ لشکر آتا گیا، شب عاشور آئی، اور جب شب عاشور آئی تو حر کو لوگوں نے پریشان دیکھا۔ جب پریشان دیکھا لوگوں نے حر کو
سبب دریافت کیا عجیب انداز سے. حر نے کہا کہ اگر حسین نے بیعت نہیں کی کیا کرو گے؟ کہا کہ قتل کر دیں گے. کہا کہ فرزند رسول خدا کو قتل کرو گے؟ کہا کہ ہاں. 4000 تیر اندازوں پر حر سالار بنے تھے، کمانڈر بنے تھے. اس کے باوجود ایک عجیب گھبراہٹ. صبح عاشور ہوئی. ایک دفعہ حر نے اپنے بیٹے، بھائی، بھتیجے، غلام کو ساتھ لیا. 5 لوگ آئے حر ابن یزید ریاحی امام حسین علیہ السلام کے سامنے. اور ایک دفعہ حر نے ایک عجیب جملہ کہا، انا الذی عربت بنات رسول اللہ هل الی توبۃ من سبیل. حسین توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ حر تم نے گناہ کیا کیا ہے؟ مولا میں نے گناہ یہ کیا کہ میں نے رسول کی بیٹیوں کے دلوں کو دہلایا ہے. جانتے ہیں حر نے کیوں جملہ کہا؟ جب 1000 سوار آئیں گے اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین ہلے گی اور دھمک ہوگی، تلواروں اور زروں کی جھنجھناہٹ جائے گی، تو سکینہ اور رقیہ اور جناب زینب کے دل دہل گئے تھے. جناب فروہ، جناب رباب اور جناب فضہ کا دل دہلا، حسین کی بچیوں کا دل دہلا. حر کو بڑا افسوس ہے. ہاتھ بندھے مولا مجھے توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ ایک دفعہ لگتا یہ ہے کہ حسین نے ہاتھ کھولے ہوں گے، شاید گلے سے لگایا ہو. کہا مولا سب سے پہلا گناہ گار میں ہوں نا، اجازت دیجئے کہ سب سے پہلے قربانی دوں. حسین نے اجازت دی. حر نے جا کر جنگ کی. جنگ کرتے کرتے ایک دفعہ زخم لگے، گھوڑے سے زمین پر گرے. حر کے لاشے کو لے کر آیا گیا. حسین ابن علی نے کیا خاطر تواضع کی مہمان کی کہ پیشانی مبارک پر اپنے ہاتھ سے فاطمہ زہرا کا رومال باندھا. حر چلے گئے، شہید ہو گئے. حسین نے بڑے احترام کے ساتھ لا کر جنازے کو گنج شہیدہ میں رکھا. بس ایک دفعہ شام غریبہ کا اندھیرا چھایا. لشکر اشقیاء کو بچیوں نے دیکھا کہ گھوڑوں پر سوار دوڑتے آ رہے ہیں، ہاتھوں میں مشالیں ہیں. یہ آ کیوں رہے ہیں؟ ایک دفعہ خیموں پر مشالیں پھینکی گئیں، خیموں میں آگ لگی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین لرز رہی ہے. حسین کی مظلوم بیٹیاں صحرا میں دوڑ رہی ہیں. میں کہوں گا حر کاش شام غریبہ میں ہوتے. وہ صبح عاشور تھی، تم نے کہا میں نے سیدانیوں کے دلوں کو دہلایا. کاش حر تم شام غریبہ میں ہوتے تو دیکھتے کہ رسول کی بیٹیاں جلتے ہوئے خیموں میں ایک سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے.